اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ تلاوت کے دوران پڑھتے پڑھتے اس ورڈ پر آ کر رک جاتے ہیں جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ اس ورڈ میں میں آپ کو آج ایک ایک قاعدے کو سمجھانے والی ہوں، اور ایک ہی ورڈ میں دیکھیے 3 مدات اکٹھی ہیں۔ ان مدات کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ایکچولی اس اتنے بڑے ورڈ میں کچھ ہی حروف ہیں جو پڑھے جائیں گے، اور کچھ حروف کو ہم چھوڑیں گے جو کہ ہم ریڈ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے یہاں پر 4 حروف ایسے ہیں جو کہ بغیر حرکت کے ہیں، اور ہمیں مشکل یہ لگتا ہے کہ ان حروف کو پڑھا کیسے جائے گا۔ واو ہے ایک اس میں، اور 2 خالی الف ہیں اور ایک لام ہے، تو یہ 4 حروف حرکت کے بغیر ہیں، تو ان کو کیسے پڑھا جائے؟ اور آگے اسی ورڈ میں آپ دیکھیے یہاں پر ایک واو ہے جس کے اوپر مد ہے، اور آگے الف ہے اس کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اور اس کے آگے پھر ایک ایسا حرف ہے یا جو کہ بالکل خالی ہے۔ یہ ورڈ سب کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھیں گے اور اس کو تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ اور اس والے ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اگر ہم سٹاپ کریں گے تو کیسے سٹاپ کیا جائے گا۔ آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ان پر وقف کرنا سکھاؤں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی اموالنا، میم الف زبر ما، نون زبر نا، شین مد کھڑی زبر شا، ما نشا، حمزہ پیش او، ما نشا، وقفاً ما نشا۔ اب یہاں پر دیکھیے واو اور الف کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اور حمزہ کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شین کے اوپر مد ہے، اور اس مد کا نام کیا ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل، اور اس کا ڈیوریشن 3 سے 4 الف کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کو لمبا کریں گے 4 الف کے برابر، اس کے بعد حمزہ پر آ کر جھٹکا دے کر ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ما نشاء۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے کیسے کیا جائے گا۔ فی اموالنا ما نشاء۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ما نشاء کہہ کے آپ چھوڑ دیں، نشاء حمزہ کو بالکل بھی پڑھیں ہی نہ، تو ایسے درست نہیں ہے، حمزہ کو ساکن کریں گے۔ ما نشاء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء۔ ادھر آپ دیکھیں اس کے ہم پہلے ورڈ کے سپیلنگ کریں گے، اس کو ہجوں سے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، سین الف مد زبر سا، اسا۔ اس مد کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ مد متصل ہے۔ یہ مد متصل کیسے ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس مد کے فوراً بعد حمزہ ہے۔
یہ مد مد متصل ہے اور اس کا ڈیوریشن 4 الف کے برابر ہے۔ اس کے آگے دیکھیے یہ جو حمزہ ہے، اس حمزہ کو ہم سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ درمیان میں واو، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، الف کو بھی چھوڑ دیجئے، نیکسٹ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے آگے لام ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ 4 حروف جو ہیں بنا حرکت کے ہیں، ان 4 حروفوں کو ہم نہیں ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزہ سین کے ساتھ پڑھا جائے گا، سختی کے ساتھ۔ حمزہ سین پیش اس، اسا اس، سین واو مد پیش سو، اسا اسو۔ آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ جو درمیان میں مد ہے اس کو پہچانیے کہ یہ کون سی مد ہے، اس کا نام مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے بعد ہے حمزہ مد کھڑی زبر آ، اسا اسو آ۔ آگے بھی دیکھیے یاد کو ہم نے نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی خالی ہے۔ آ کے اوپر مد منفصل ہے، اس کے آگے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حمزۃ الوصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، اور اس مد کا ڈیوریشن بھی 3 الف کے برابر ہے، لیکن اس کے نیچے کھڑی زبر بھی ہے جو کہ 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس الف کا ڈیوریشن 4 الف کے برابر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔